اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میری اسلامی ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کی آج 12 تاریخ ہے. مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کے دوسرا دن جاری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے اس عشرے کو بخشش، مغفرت، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے. ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے. بازار خریداری کا مرکز ہے. بازار میں جو چیزیں آتی ہیں ان کو بڑی منڈی اور مارکیٹوں سے لایا جاتا ہے. بڑی منڈی اور مارکیٹوں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اس سے بڑی مارکیٹوں اور منڈی سے لائی جاتی ہیں. جوں جوں انسان بڑی منڈی میں جاتا رہے گا، چیز بھی سستی ملے گی اور ہر چیز مرضی کی ملے گی اور وافر ملے گی. اسی طرح جس طرح دنیا کا نظام ہے، اللہ پاک نے اسی طرح دین کے نظام کو بھی قائم کیا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ منڈی کی طرح ہے. جس طرح غلہ منڈی ہوتی ہے اس طرح ہے. بیپار لگا ہوا ہے، منڈی سجی ہوئی ہے، آمد و رفت ہے، ہر آنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے. جو جتنا چاہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. منڈی چیزیں سجی پڑی ہیں، چیزیں بکھری پڑی ہیں، چیزوں کی وافر مقدار ہے. دنیا کی منڈی میں خریدار کھڑے رہ جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے دین کی منڈی میں، نیکی اور اجر کی منڈی میں خریدار ختم ہو جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں. یہاں اجر بہت ہیں، خزانہ اتنا وسیع ہے کہ انسان کو بہت زیادہ وافر لینے کا موقع ملتا ہے. تھک جاتا ہے لینے والا، دینے والا تھکتا نہیں ہے. دنیا کی منڈی میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، خریدنے والے کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ بھی لے لیتا، یہ بھی لے لیتا، یہ بھی لے لیتا، پر پیسے نہیں ہیں. یار دیر ہو گئی، وہ چیز وہ خرید لیا، میں نے لینی تھی، میری دکان کی ضرورت تھی. ہمارے چک میں، ہمارے بازار میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے. اللہ کی منڈی میں لوگوں کی جھولیاں بھر بھر کے بھر جاتی ہیں. اس کی رحمت سے کوئی بھی نیکی کا اجر ختم نہیں ہوتا. اتنا وافر ہے. یہ مہینہ گویا کہ اسی منڈی کی ایک کڑی ہے، اسی ترتیب کا ایک تسلسل ہے. جتنی چاہو نیکی لے لو، جتنا چاہو اجر اکٹھا کر لو، تھوڑی نہیں. کیا کہتا ہے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میری زمین پر، دنیا پر کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں. ہر مخلوق اپنی زبان میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مانگ کے مطابق جتنا وہ چاہے مجھ سے مانگیں،
میں ہر مخلوق کو اس کی مانگ کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اسے اپنی نعمت عطا کر دوں، وہ سب کچھ لے کے ساری مخلوقیں چلی جائیں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کمی سوئی کے ڈبونے سے سمندر یا دریا میں آ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سمندر اور دریا میں سوئی ڈبوئیں اور سوئی سے ایک قطرہ صرف نکلتا ہے تو وہ قطرہ سمندر میں کم ہو جاتا ہے۔ اللہ 18,000 مخلوقات کو سب کچھ عطا کر دے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنے قطرے کے برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اتنی عنایت ہے اس کی، اتنی برکات ہیں اس کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں نا اللہ نے کیسے نیکی کو بڑھایا۔ کہا اے میری بندیو، اے میرے بندو، اگر تم اس دنوں میں میری کسی اچھی بات کو سن کر یا اچھی بات کو دیکھ کر یا اچھی نعمت کو دیکھ کر، میری کسی نعمت سے فائدہ اٹھا کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے، غیر رمضان میں یہ اگر تم 1,00,000 دفعہ کہو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان میں ایک دفعہ کہنے پر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی نیکی! دیکھا منڈی یوں لگی، کہنے والے نے اخلاص کے ساتھ ازرو ایمان، ازرو یقین، ازرو دھیان اللہ کی رضا کے لیے کوئی نعمت دیکھی، کوئی اچھی بات سنی، کوئی اچھی بات سامنے نظر آئی، کوئی اچھا خیال آیا تو اس نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ اللہ پاک نے اس کو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دیا۔ اور جانتے ہو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا کتنا اجر ہے؟ یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، کتنی خلا ہے، ہمیں نہیں پتہ آسمان کی سطح کہاں تک ہے، آسمان کی انتہا کہاں تک ہے، کہاں سے ابتدا ہوئی کہاں ختم ہوئی، کہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی کہاں ختم ہوئی، کتنی خلا ہے۔ فرمایا جتنا خلا ہے تم ایک دفعہ ازرو ایمان، ازرو یقین، بوجہ طلب رضائے اللہ، بوجہ طلب رضائے اللہ، اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتی ہو، ہم اس ساری خلا کو، اس سارے خلا کو تمہارے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ غیر رمضان میں کہنے پر ہے، اور رمضان کے اندر ایک دفعہ کہا تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ گناہ تو وقف پر ہوتے ہیں، قدم قدم پر ہوتے ہیں، گھر گھر میں ہوتے ہیں، بیٹھک میں ہوتے ہیں، کمرے میں ہوتے ہیں، بیڈ پہ ہوتے ہیں، کرسی پہ ہوتے ہیں، صوفے پہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کے تو ڈھیر لگے پڑے ہیں، اصل تو نیکیاں کمانی ہیں، تاکہ نیکیاں اتنی غالب آ جائیں کہ گناہ نظر نہ آئیں، گناہ نظر نہ آئیں۔ یہ ہے نیکیوں کا ایک سمندر اللہ نے جو رمضان میں کھول دیا۔ بہاریں 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 بہاریں، مرد بھی لوٹے نیکی، عورتیں بھی لوٹے نیکی۔ انہی نیکیوں کے ذریعے انسان کا نظام آگے بڑھے گا۔ عام سی نیکی، میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا صبح، میں نے درس میں مردوں کی عرض کی، آپ سے بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ جانتی ہو کہ دنیا کے ہر انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، ان باتوں میں 2 نمبری ہو سکتی ہے، ان باتوں میں شک اور شبہ رکھنا کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہستی میرے مصطفیٰ کی ہے جن کی بات پر نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ غلطی کا شائبہ ہے، نہ 2 نمبری ہے، جو فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں جو مرد یا جو عورت، بندہ یا بندی، جنس میں خاتون ہو جنس میں مرد ہو، یا ان دونوں جنس کے علاوہ تیسری جنس ہو، جس نے رمضان میں 10 دفعہ یہ جملہ پڑھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا جس نے 10 دفعہ یہ جملہ پڑھا، جانتے اس کا کتنا اجر ہے رمضان میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حاملین عرش، جنہوں نے عرش کو سنبھال رکھا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، وہ جتنی نیکیاں، خیریں، بھلائیاں، درود، استغفار کر رہے ہیں، رمضان میں 10 دفعہ استغفار کرنے والے کو ان سب کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی منڈی کھول رکھی ہے اللہ نے، خریدنے والا ہی کوئی نہیں، منڈی بھری پڑی، خزانے لٹاتے جا رہا ہے، بیپار کرنے والا ہی نہیں اللہ سے کوئی، اور بیپار بھی بغیر پیسے کے کرنا ہے۔ منہ سے 2 بول بولے بیپار ہو گیا، ہاتھ سے 2 باتیں کی بیپار ہو گیا، پاؤں سے 2 قدم چل کے نیکی کی طرف گئے بیپار ہو گیا، ذہن میں کوئی اچھی بات کا سوچ پیدا کیا بیپار ہو گیا، دل میں کوئی اچھا خیال لے آئے بیپار ہو گیا، قرآن کو اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا بیپار ہو گیا، اپنی کانوں سے کوئی دین کی اچھی بات سن لی بیپار ہو گیا، زبان کو گناہ سے روک لیا بیپار ہو گیا۔ اللہ تو بیپاری تلاش کر رہا ہے، کوئی بیپار کرنے کو آ ہی نہیں رہا، کوئی آ ہی نہیں رہا۔ کتنا آسان طریقہ ہے بیپار کرنے کا، نہ بینک سے پیسے نکلوانے، نہ زمین کے 2 مرلے بیچنے، نہ بچے کو فون کر کے 10,000 منگوانے، نہ باہر والوں کو تنگ کرنا، نہ خاون سے 100 روپیہ 200 500 روپیہ لینا، نہ باپ سے ہاتھ پھیلا کے کچھ عرض کرنا، نہ بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگنا، نہ کسی اور سے اپنی کسی مانگ کی طلب کرنا، جملے 4 بولنے ہیں، اللہ سے بیپار ہو جائے گا، منڈی میں حصہ پڑ جائے گا، اللہ خزانوں سے خزانے لٹا کے تیری جھولی میں نیکیوں کے انبار لگا دے گا۔ ہلکے سے بول ہیں اور منڈی میں بیپار میں تمہارا نام شمار ہو جائے گا، ہلکے سے بول ہیں۔ ان گناہگاروں زبانوں پر یہ ہلکے بول کا آ جانا، ان گناہگار زبانوں پر یہ ہلکے سے بول کا آ جانا، کتنی گناہگار زبانیں ہماری، کبھی کسی کی چغلی کرتی ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتی ہیں، کبھی کسی بات پر جھوٹ بولتی ہیں، کبھی کنی باتوں پر غلط بیانیاں کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں، کبھی زبان درازی کرتی ہیں، کبھی اونچا گھر میں بولتی ہیں، کبھی اپنے کتنی یہ زبان کے گناہ ہیں۔ کن کن کو گناہوں، کون کون سے گناہوں پر ہم توجہ دیں؟ بیپار اس زبان سے ہلکے سے بول کے ساتھ کرنا ہے۔ استغفر اللہ کہہ دیا بیپار ہو گیا، سبحان اللہ کہہ دیا بیپار ہو گیا۔ زبان کا ایک اور بیپار بتاتا ہوں آپ کو، زبان کا 2 عرض کی میں نے، سبحان اللہ کا کیا اور اسی طرح میں نے استغفر اللہ کا آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک اور بیپار بتاتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت رمضان میں جو آدمی پڑھتا ہے، غیر رمضان میں پڑھے گا، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، ہر حرف کے بدلے میں 10 گناہ معاف، ہر حرف کے بدلے میں 10 درجے بلند۔ یہ غیر رمضان ہے۔ رمضان میں کیا ہے؟ میرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں، میرے سرتاج فرماتے ہیں، ہماری عزت فرماتے ہیں، روح کائنات فرماتے ہیں، وجود کائنات فرماتے ہیں، مقصود کائنات فرماتے ہیں، عزت و آبروؤں کے مالک فرماتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج فرماتے ہیں، اس کائنات کا حسن فرماتے ہیں، اس کائنات کی بناوٹ فرماتے ہیں، اس کائنات کا سنگھار فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت رمضان میں پڑھی، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان سے موتی جھڑتے ہیں، جس کی زبان سے نور جھڑتا ہے، جس کی زبان سے روشنی جھڑتی ہے، جس کی زبان سے خیر جھڑتی ہے، جس کی زبان سے بھلائی نکلتی ہے، جس کی زبان سے نصیحت نکلتی ہے، جن کی زبان سے اخلاق نکلتا ہے، جن کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، جن کی زبان سے حدیث نکلتی ہے، جو بول لیں تو حکم بن جاتا ہے، جو روک دیں تو آرڈر بن جاتا ہے، انکار بن جاتا ہے، جو ہنستے ہیں تو جنت کھل جاتی ہے، جو غصے سے بولیں تو جہنم تپ جاتی ہے۔ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان میں جو آدمی قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک آیت کے بدلے میں 1 شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ زبان کا بول ہے، زبان کا بیپار ہے،
زبان کا سودا ہے، زبان کی خریداری، زبان کا نظام ہے. منہ سے بولا گھاٹا نہیں، فائدہ ہی فائدہ. منڈی کا رجحان دیکھو کیسا لگا ہوا ہے. ابھی منیر کی دکان سے میں گزر کے آیا ہوں، ٹھکا ٹھک بھری پڑی ہے، دروازوں تک مستورات کھڑی ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا منیر کی دکان پہ اتنی خریداری کر کے بھی گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک چیز پھر بول کے آ گئے، اب دوبارہ پھر جانا پڑے گا. میرے رب کے دربار میں کہیں جانا نہیں پڑتا. اپنے بستر پہ بیٹھ کے، اپنے مصلے پر بیٹھ کے، اپنے سرہانے پہ لیٹ کے، اپنی کچن کے اندر اپنے کپڑے دھوتے وقت، ہاں جی، اپنے کام کرتے وقت، جھاڑو دیتے وقت، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر لو. اللہ فرماتے ہیں ارے تو نے یاد کرنے میں دیر کر دی، ہم نے تو اجر کے گٹھڑیاں کھولنے میں دیر نہ کی. تو بولا تو ہم نے تیرے دروازے کو رحمتوں سے بھر کے کھڑا کر دیا. بھاگنا ہی نہیں پڑے گا، جانا ہی نہیں پڑے گا، کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا. اللہ، یہ تو صرف زبان کی بیپار کی بات میں نے عرض کی ہے. ذکر الہی کرو، زبان کا بیپار ہے. درود پڑھو، زبان کا بیپار ہے. سبحان اللہ کہو، زبان کا بیپار ہے. اچھا بولو، زبان کا بیپار ہے. سچ بولو، زبان کا بیپار ہے. اللہ پاک نے آپ کو یہ جو زبان دی ہے، یہ مجھے جو زبان دی ہے، کم و پیش، چلو یار 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ اپنے اللہ کو آدمی یاد کر لے تو اللہ کی قسم یہ 24 گھنٹوں پر تیرے 15 منٹ بھاری پڑ جائیں گے. 24 گھنٹوں پر 15 منٹ آپ کے بھاری پڑ جائیں گے. میری ماں بہنوں، یہ رحمتوں کے انبار کی مارکیٹ لگی ہوئی ہے، منڈی خدا لگی ہوئی ہے. اس منڈی کا وپاری، اس منڈی کا آڑتی میرا اللہ ہے. اس منڈی کا آڑتی میرا اللہ ہے. اس منڈی کے خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے. اس منڈی میں میرے خدائے رب ذوالجلال کے اشاروں سے اجر مل رہے ہیں. لینے کی کوشش کرو، وقت کو ضائع نہ کرو. دیکھیں، کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو. چغلی سے تھوڑی دیر رک جاؤ، غیبت سے رک جاؤ، جھوٹ سے رک جاؤ، حسد سے رک جاؤ، سڑیل مزاج سے رک جاؤ، جلن ساری سے رک جاؤ. یہ بھی اجر ہے، یہ بھی اجر ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے. رک جانا. رمضان مبارک کے اندر ہم روٹی سے رک جاتے ہیں، پانی سے رک جاتے ہیں. کچن پانی سے بھرا پڑا ہے، روٹی کا چھاپا بھی پڑا ہے، ہاٹ پاٹ میں 2-4 روٹی بھی بچی ہوئی پڑی ہیں، فریج کے اندر بھی بڑے بڑے رنگ برنگی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. کھول کے بار بار جا کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، لیکن کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کو ہم روزہ سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے رکیں. اس سے زیادہ اہم یہ ہے ہم چغلی سے رکیں. اس سے زیادہ اہم یہ ہے ہم غیبت سے رکیں. اس سے زیادہ اہم یہ ہے ہم حسد سے رکیں. اس سے زیادہ اہم یہ ہے ہم احسان جتلانے سے رکیں. لو وڈی آئی نہیں اسی تے جدوں انہاں دی مشکل آئی سی نا تے میں تے انہاں دے گھر جا کے انہاں نوں پوچھیا سیگا، میں تے انہاں نال اے کیتا سی، میں تے انہاں نال اے کیتا سی. اج ساڈے کول انج لنگی جویں طوطے لنگدے ہوندے نے. ہمارے پاس تو انہوں نے نظر بھی نہیں ڈالی، طوطوں کی نظر پھیر کے چلی گئی. یہی احسان جتلانا ہے، یہی احسان جتلانا ہے. کسی نے نیکی کی، کسی نے نیکی کا ارادہ کیا، کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، بھون کے سڑ رہی ہے، جل جل کے اپنے دل کو ساڑ رہی ہے، اپنی نیکیوں کو جلا رہے ہیں. جی نیکی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے مقابلے میں ہم آگے بڑھیں گے. ارے بڑھو، لیکن ان کی نیکیوں پر اعتراض نہ کرو. نیکی میں سبقت لو، اچھے کام میں سبقت لو، ترقی کے منازل طے کرو، کام کاج میں آگے بڑھو، اپنے گھر میں اپنی عزت بناؤ. لو جدوں دی یہ آئی ہے نا سس تے مینوں پوچھدی کوئی نہیں، یہ تے مینوں اننے دے آگے میرے کن تے لڑ گئی، نک تے چب گئی، مینوں تے کسے کم دی نہیں لگدی ہون. اب میں کچھ کرتی ہوں اس کا بھی حل. مٹھائی ماچس کی تلی ایک کمرے میں آگ لگا دی. اے جدوں دے آئی ساڈے گھر آگ لگنی شروع ہو گئی. 200-500 روپے چوری کروا دیے. اے جدوں دے آئی ساڈے گھر چوری شروع ہو گئی. پتہ کراؤ انہوں کوئی سایہ ہے گا.
تاکہ اس کا مقام کم ہو جائے، اس کی عزت گھٹ جائے۔ کل میں اس گھر کی ملکہ تھی، آج یہ میری دورانی آئی، اس نے تو سارے گھر کا نظام ہی اپنے سپرد کر لیا۔ ساس اس کی بولی بولتی ہے، سسر اس کی بولی بولتا ہے، دیور اس کے قریب لگے رہتے ہیں، نندیں اس کو پوچھ رہی ہیں، میں نے کو پوچھتا ہی نہیں، سارے نے پالیا میں، کپڑے میں تو تھے، میری دن نے خبر نہیں لی۔ یہ ایک ذہن کا فطور ہے، دل کے برے خیالات ہیں۔ کسی کے آنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی۔ کس بدبخت نے کہا ہے کہ تیرا مقدر اللہ نے کسی اور کو دے دیا ہے، تجھے تیرے ذہن نے فطور میں ڈال دیا ہے، تو اپنی سطح پر اسی طرح کھڑی رہے اور اپنے اللہ پر نظر رکھ، تیرے مقدر تجھے مل جائیں گے کہ تیرا مقدر کسی کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے پر جلنا شروع کر دیں گے تو اپنی عزت بھی کھو بیٹھیں گے، اپنا مقام بھی کھو بیٹھیں گے۔ یہی اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، یہی ہماری تربیت ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ لو جی جدوں دے پنڈ جایا ساڈے انہیں دکان شروع کی تھی، چنگی بڑی میری چلتی سی، مل صاحب پتہ نہیں میری تے دکان نظر ہی لگ گئی، دیکھو کسی نے جادو کراتا۔ میں کہ کیوں پہلے نہیں ہویا سی؟ یعنی پہلے نہیں ہویا سی، ہون ہویا کیوں؟ نواں بندہ آ کے جدوں بیٹھنا سارے بندے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ بھئی اپنا سامان ٹھیک ہے، لوگ تجھ سے جو تجھے چھوڑ کے گئے تیرے میں کوئی خرابی اس پر دھیان کر، اب تجھ سے اچھا کوئی آدمی اخلاق والا آ گیا تو اس کی طرف دھیان لوگ کر رہے ہیں، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کے اخلاق بنانے کی کوشش کر۔ ارے میدان میں ایک اکیلا پہلوان ہو اس کو پہلوان نہیں کہا جاتا، میدان میں دو پہلوان ہو تو پھر پتہ چلتا ہے پہلوان کون ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اپنے اخلاق کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر علاقوں میں اپنی عزت بنائی جاتی ہے، پھر گھروں میں اپنی بولیاں بلوائی جاتی ہیں، پھر لوگ جو مرضی کہتے پھریں، انسان کو پھر کوئی چیز برداشت کرنی پڑتی، کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان رمضان کے مہینوں میں جہاں تم نے دیگر چیزوں سے رکنا ہے، ہم نے تمہیں کہا حلال چیز سے رک جاؤ، رک گئے، کھانا روک دیا، پانی پینا روک لیا، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے بھی رک جاؤ نا، روٹی تو بھوکا رہنا آسان، جھوٹ بولنا، جھوٹ چھڈنا اوکھا، پانی کو چھوڑنا آسان، چغلی کو چھوڑنا مشکل، غیبت کو چھوڑنا مشکل، حسد کو چھوڑنا مشکل۔ یہ چیزیں ہمیں خراب کر رہی ہیں، ہماری نیکیوں کو دھوتی جا رہی ہیں، ہمارے اعمال کو پست کیا جا رہا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ باتیں مجھے اور آپ سب کو دھیان میں لانی ہے۔ مردوں کے اندر بھی میں ان باتوں کو عرض کرتا ہوں، مت سمجھیے گا کہ اج ساڈی واری لگی ہوئی ہے، نہیں، میرا مزاج مسجد کے اندر بھی یہی ہے۔ آپ سے بھی اب محبت کی بنا پہ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمارا وہ ماحول اچھا ہو جائے، ہماری قبر کی گھاٹی آسان ہو جائے، موت کے وقت ہمارے پہ موت آسانی سے آ جائے، فرشتے ہماری روح کو جب آسمانوں پر لے کر جائیں تو لوگ دھتکارے نہ، فرشتے آسمانوں والے یہ کہ لے جو دفع کرو اس کو، تف اتنی بدبو، ہماری روح بدبودار نہ ہو، یہاں خوشبو میں لگا کے بازاروں میں آتی ہو تاکہ جس دکان کے اندر داخل ہو پتہ چلے خوشبو والی آ گئی، ہماری طرف توجہ فرما لیں، بازار والے ہماری خوشبو سن کے ہم پہ دھیان کر لیں۔ جانتے ہو خوشبو لگا کے گھر سے لے کر مسجد تک، گھر سے لے کے دکان تک، گھر سے لے کے شادی حال تک، گھر سے لے کر سہیلی کے گھر تک، گھر سے لے کے رشتہ دار کے گھر تک، گھر سے لے کے فوت کے گھر تک جاتی ہو، اور وہ خوشبو جس مرد نے سونگی، اللہ کی قسم اتنی ہی لعنتیں آپ پر پڑی، اتنی ہی لعنتیں آپ پر پڑی۔ بچو، اللہ پاک نے آپ کو بڑا حسین بنایا، بڑا جمیل بنایا، بڑا باکمال بنایا، بڑا باپردہ بنایا۔ آپ کا نام عورت ہے، عورت کا معنی ہے پردہ۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، دعوت گناہ نہ دو، یہ دعوت گناہ ہے۔ پازیب کا پہن لینا دعوت گناہ ہے، چوڑی اور کڑے پہن کر دکانوں پہ جا کے ان کی چھن چھن سنانا یہ دعوت گناہ ہے۔ ان چیزوں سے بچنا میرا اور آپ کا ایمان ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنا۔ دن بہت پیارے جا رہے ہیں،
آپ اللہ کی وہ بندیاں ہو، اگر چاہو تو اپنے گھر کے کتنے مرد جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ، چاہو اپنی وجہ سے کتنے مردوں کو جہنم میں لے جاؤ، یہ اختیار ہے آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کو اللہ پاک نے جنت کا ذریعہ بھی بنایا، جہنم کا ذریعہ بھی بنایا۔ آپ چاہو تو پستیوں پہ لٹا دو مردوں کو، وہ سدرۃ المنتہا تے کھلوتا ہوئے تو اسی ایک چھل مارو دے تھلے زمین تے دھڑل، ہمیشہ کے لیے برباد۔ اور چاہو تو تحت الثری سے اٹھا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دو، یہ بھی آپ کے اختیار ہے۔ وہ ایک بندہ سی نا، بندہ وہ اپنی زنانی نو آکھے مینوں لوکی کہندے نے زنانی نو مکر بڑے آندے، تو اج تک کوئی مکر ہی نہیں کیتا میرے نال۔ اس نے کہا چھڑ پرا تو انہاں پنگیاں چ نہ پے۔ اس نے نہیں دس تے بھی مکر ہوندا کی شے ہے، تو نہیں کدی مکر کیتا، لوکی جھوٹ بول دیں۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 4 دن ہو گئے، یوں ہی روز کہتا رہے رانے کہ میں تیرا علاج کرنا ہی پائے گا، تو نہیں ہٹنا۔ اس نے گوشت بھیج دیا، زمین پہ کام کرنے گیا، ملازم کو کہا جاؤ اتنا گوشت لے جا کے گھر دے دو، اس کو پکا کے بھیجو۔ انتظار کر رہے ہیں، گوشت ہی کوئی نہیں، آیا ہی نہیں کھانا بانا۔ وہ اٹھ کے گھر کھانا نہیں بھیجے، کہ کیڑا کھانا، گوشت بھیجے تھا، کون سا گوشت؟ اب وہ جناب آپس میں گڑبڑ بن گئی، خامد نے بیوی کو مارنا شروع کیا، بیوی نے چیخیں چلانا شروع کر دیا، محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ جب جمع ہوئے تو محلے کے لوگ کیا ہوا ہے؟ عورت نے کہا یہ پاگل ہوا پھرتا ہے، کہتا ہے میں گوشت بھیجے، اس نے کہاں بھیجا مجھے گوشت، یہ مجھے مار رہا ہے، پاگل ہو گیا، ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو مارا، زنجیریں ڈالی، زنجیریں ڈال کے اس کو باندھ کے چلے گئے۔ وہ جب بندے باہر گئے، عورت نے جناب نیچے سے بیڈ کے نیچے سے وہ ہاتھ نکالی، اس میں گوشت کا کھا پیا گوشت۔ وہ پھر چیخیں چلائے اور بھاگے، اور عورت پھر شور ڈالے، پھر آدمی اکٹھے ہو جائے۔ وہ کہ بھی کیا ہوا ہے؟ کہا یہ پاگل ہے، پھر کہتا ہے تو نے مجھے گوشت بھیجا جب کسی نے بھیجا ہی نہیں۔ پھر لوگوں نے اس کو مارا دھمکایا، اس کو پھر چپ کرا کے بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں مرد لوگ پھر چلے گئے، اس نے پھر گوشت کی پرات نکال کے دکھا دی۔ یہ پھر چیخو چراہ کرے، اسی طرح 3-4 بار ہوا۔ پھر مرد نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہا تو نے خود تو کہا تھا کہ مکر کر کے دکھا، دیکھا میرا مکر، کیسی تیری عزت کروائی میں نے۔ تو میری ماں بہنوں، آپ چاہو تو مردوں کو جنت میں لے جاؤ، آپ چاہو تو مردوں کو جہنم میں لے جاؤ، یہ اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ صبر کرو گی اور اگر آپ گھر کے ماحول پہ امن کا پردہ ڈالو گی، اگر آپ دین کے ماحول میں جمی رہو گی، اگر آپ دین کے ماحول میں بیٹھ کر زندگی گزارو گی، اللہ کی قسم کئی مردوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنو گی۔ اور اگر آپ بے زبان ہو جاؤ گی، اگر آپ بے پردہ ہو جاؤ گی، اگر آپ بے حیا ہو جاؤ گی، اگر آپ چغلہ خوری اور غیبت اور جھوٹ کے پراندے کو پکڑ کے رکھو گی، اگر آپ برائیوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر ان کو اپنے گھروں میں جنم دو گی، اگر آپ نجائز مطالبات کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرواؤ گی، اگر آپ حسد، احسان جتلانا، کینہ رکھنا، ان مزاج کو پیدا کرو گی، پالو گی، جنم دو گی، تو سمجھ لینا گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مانا کہ آپ پہ زیادتیاں بھی ہوتی ہوں گی، مانا کہ آپ کی عزتوں سے بھی کھیلا جا رہا ہوگا، مانا ہے کہ آپ کے قدردانی میں بھی کمی پڑ رہی ہوگی، مانا ہے کہ آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق رشتہ نہیں ملا ہوگا، مانا ہے کہ آپ کے ساس اور سسر آپ پر بہت زیادہ تنقیدی نگاہ رکھتے ہوں گے، مانا کہ آپ کی نندیں آپ کے لیے جینے کو حرام کر دیں گی، مانا کہ آپ درانی بن کر کے جیٹھانی تیز ہوگی، جٹھانی کے پاس کوئی تیز درانی آ گئی تو درانی تیز ہوگی، لیکن یہ ساری باتیں برداشت کر لو گے تو اللہ کی قسم آپ پورے گھر کو جنت میں لے جانے کا سبب بنو گی۔ آپ کی وجہ سے جنت آپ کے گھروں پر کھڑی رہے گی۔ جب آپ دنیا سے اٹھے گی تو جنت آپ کو اٹھا کر اپنے پاس لے جائیں گی۔ تو یہ مہینہ نیکیوں کا ہے، بہاروں کا ہے،
حلال سے رکے ہو تو حرام سے بھی رکو، چغلیاں چھوڑو، ایک دوسرے کے جھگڑے چھوڑو، لڑائیاں چھوڑو۔ ہماری بستیوں میں عجیب عجیب معاملات ہیں، ہماری بستی میں نہیں، ہمیشہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مختلف مقامات سے مختلف چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ ہم جہاں دیدہ لوگ ہیں، دنیا میں پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، کہیں پروگرام جانے کا سبب بن جاتا ہے، کہیں دم کرنے کے ذریعے جانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی خوشی میں، کبھی کسی غمی میں، کبھی کسی کے معاملات میں، کبھی کسی سے ملاقات، کبھی دوستانہ تعلق، کبھی دوستانہ سفر، یہ مختلف مقامات پہ آنا جانا رہتا ہے، تو بہت سی عجیب عجیب خبریں ملتی ہیں۔ ایک بچے کی لڑائی نے پورے خاندان کو روک کے رکھ دی، ایک دوسرے سے ملنا حرام، ایک دوسرے سے منہ پھیرنا حرام، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں۔ کیوں ہے جی یہ شکل تے اج کل نا جی بچھو بیٹھے نے، میرے ویکھ دے ڈر لگ رہا ہے، ایک میرے کٹ ہی نہ جا۔ انسان ہو، انسان رہو، اب اوقات میں رہو۔ اوقات کیا ہے ہماری؟ کبھی اپنی اوقات پہ نگاہ ڈالی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے محبت بانٹنے آئے، نفرتیں بانٹنے نہیں آئے۔ ہم ایک دوسرے کے درمیان رشتے بانٹنے آئے، رشتے توڑنے نہیں آئے۔ لڑائیاں جھگڑے ختم کرو تاکہ قبر میں محبتیں ملیں، حشر میں محبتیں ملیں، اللہ کی بارگاہ میں محبتیں ملیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلقی رکھتا ہے، رشتے توڑتا ہے، آپس میں رشتوں کے شرازے بکھیرتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم ان باتوں کا عہد کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم راستہ وہ تلاش کریں گے جو ہمارے لیے مناسب ہو۔ ہم دین کے حکموں پر چلیں گے، دین کی باتوں کو تسلیم کریں گے۔ یہ مدارس انہی چیزوں کی کڑی ہے، ان کا مقصد یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگوں میں اصلاح کرنا، لوگوں کے اندر ماحول پیدا کرنا، لوگوں کے اندر دین کا رجحان پیدا کرنا۔ جہاں مسائل یہ ہیں کہ سکول 20 پڑھ جائیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، مدرسہ دوسرا پڑھ جائے وہ جو ایک ہے تے سیکھا، وہ ایک ہے تے سیکھا۔ بھئی مدارس جتنے ہوں گے اتنا فائدہ ہے۔ دین کا کام کرو، محنت کرو، ہر آدمی اپنے اندازے سے قرآن و حدیث کو پڑھائے اور پڑھا کر پھر اس پر محنت کرے، اصلاح کرے، ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یہ کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی پر معاون بن کے دکھاؤ، مخالف بن کر نہ دکھاؤ۔ مخالف برباد ہو جاتا ہے، معاون عزت پنپناتا ہے، اس کے لیے عظمتیں ملتی ہیں۔ دین کے کام کو کرو، دین کے محنت کار بنو، دین کے تجربہ کار بنو، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، بن جاؤ۔ کوئی آپ میں سے رابعہ بصریہ بن جائے، کوئی آپ میں سے حضرت خولہ بن جائے، کوئی آپ میں سے حضرت خنسہ بن جائے، کوئی آپ میں سے حضرت فضہ بن جائے، کوئی آپ میں سے زہرا بن جائے، کوئی آپ میں سے زینب رقیہ ام کلثوم بن جائے، کوئی آپ میں سے ماریہ قبطیہ بن جائے، کوئی آپ میں سے حضرت جویریہ بن جائے، کوئی آپ میں سے حضرت میمونہ بن جائے، کوئی آپ میں سے حضرت صفیہ حفصہ سودہ زینب بن جائے، کوئی آپ میں سے ام حبیبہ بن جائے، کوئی آپ میں سے حضرت عائشہ بن جائے، حضرت ختیجہ بن جائے۔ یہ بن کے دیکھو نا، ان کی کوشش کرو۔ یہ دین کے داعیہ تھی، دین کی معلمہ تھی، محسنہ تھی، انہی سے دین چل کر ہمارے تک پہنچا ہے۔ یہ ہمارے دین کی وہ سرخیل ہستیاں ہیں جن کا نام لینا اللہ کی قسم عبادت ہے، جن کا نام زبان پر آ جائے زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کے ناموں کی وجہ سے اللہ ہماری زبانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم ان ہستیوں کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ نام بڑے پیارے ہیں، ہم ان ہستیوں کا نام اس لیے لیتے ہیں وہ ہستی بہت پیاریاں تھیں۔ ان ہستیوں کا نام اس لیے لیتے ہیں وہ جنت کی سردارنیاں ہیں، جنت کی مالکہ ہیں، وہ میرے نبی کی خدمت گزار تھی،
وہ میرے نبی کے گھر کا حسن تھا، ان کا نام لے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کاش وہ زمانہ دیکھا ہوتا، اماں عائشہ کا زمانہ پایا ہوتا، اماں فاطمہ کی برکتیں پائی ہوتی۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کو اماں عائشہ کی صحبت ملی، کتنے خوش قسمت تھے وہ حضرات جنہیں اماں خدیجہ کی صحبت ملی۔ حضرت بلال تیرے قدموں پہ قربان جاؤں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال آئے، حضرت ابوبکر خرید کر لائے آپ کو، آپ کے پاؤں سے خون رس رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں سیدنا بلال تشریف لائے، حضور نے اپنی کملی بچھائی تو سیدہ خدیجہ کو پتہ چلا بلال آ گئے۔ حضرت خدیجہ بھاگی آئی، گرم پانی لے کر ململ کا کپڑا لیا، کوئی مرہم بنائی، بلال کی ایڑیوں کا خون صاف کرنا شروع کر دیا۔ بلال تیرے قدموں پہ قربان جاؤں جن قدموں کو میری اماں نے دھویا ہے، اس عورت نے دھویا ہے جس کو ساری زندگی میرے نبی نے یاد کیا ہے، ساری زندگی میرے نبی نے یاد کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر میری اماں نے پٹیاں کی۔ ان ہستیوں کا نام لینا ہم اپنے جسم کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم جب ان کے نام ہماری زبانوں پہ آتے ہیں ہمارا دل دھل جاتا ہے، ہماری زبانیں دھل جاتی ہیں۔ ان ہستیوں جیسی ہستیاں نہیں تھی کوئی۔ آؤ تم بھی انہی جنس میں سے ہو، ان جیسی تو نہیں، جنس وہی ہے، آئیے ان ہستیوں کی طرح بننے کی کوشش کیجیے۔ محبین بنو، مخالفین نہ بنو، معاون بنو، عدو منکرین میں نہ ہو، معلمہ بنو، متعلمہ بنو، محبہ بنو، مستمعہ بنو، مدد کرنے والیاں بنو، محبت کرنے والیاں بنو، علم سکھانے والیاں بنو، علم سیکھنے والیاں بنو۔ یہ ضرورت ہے ہماری، دین ہمارا مقصد ہے، دین ہمارا قبر کا نور ہے، دین ہماری موت کا سکون ہے۔ اصل میں جو کفن ہمارے دامن پہ سجے گا وہ دین کا سجے گا، کپڑے کا نہیں۔ بازار سے خرید کے کسی نے کفن ڈال بھی دیا تو کیا ہوا؟ اگر وہ کفن قبر میں قائم نہ رہا تو کیا کریں گے؟ اور اگر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، بازار والے نیا کفن نہ ڈالیں، برادری والے نیا کفن نہ ڈالیں، پرانے چادروں میں لپیٹ کے قبر کے سپرد کر آئیں، اللہ کی قسم اللہ پاک تمہیں اپنی محبت کی چادروں میں لپیٹ کے روز قیامت اٹھائے گا۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ باتیں سیکھنے والی ہیں۔ ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہماری بستی بگڑتی جا رہی ہے، ہمارے گھروں میں دین کا نام تک نہیں رہا۔ اذانیں مساجد سے ہوتی ہیں، اذانوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مردوں سے بھی ہم عرض کرتے ہیں، نہ مرد سنتے ہیں نہ آپ سنتی ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کی یہ مہربانی ہوتی ہے کہ آپ درس کے لیے آ جاتی ہو اور جی بھر کے آتی ہو، محبت سے آتی ہو، لیکن اگر یہی دین آپ کی گھر کی چار دیواری میں چل گیا، آپ کے دروازے کے اندر ان ہو گیا، آپ کی زندگی کا حسن جمال کمال بن گیا، آپ کے گھر کے لیے یہ اعلیٰ عرفہ منزہ بن گیا، آپ کے کچن میں دین، آپ کے بیڈ پہ دین، آپ کے کمرے میں دین، آپ کی برادری میں دین، آپ کے رشتوں میں دین، آپ کے خامن میں دین، آپ کے بچوں میں دین، آپ کے بھائیوں میں دین، آپ کے باپوں میں دین۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو میری ماؤں روکی سوکی کھا کر بھی مزہ آئے گا، مگر نہ مچھی بھن کر بھی مزہ نہیں آئے گا۔ مسالہ دار کھانوں میں بھی وہ لذت نہیں ہوگی جو سرکے میں لذت آ جائے گی۔ پھر ایمان والیاں بن گئی تو اعمال سے ہماری زندگی وابستہ ہو گئی تو
آئیے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اپنے گھروں کے نظام کو بدلیے۔ یہ قرآن جو غلافوں میں لپٹا پڑا ہے یہ پڑھنے کا ذریعہ بن جائے۔ دین جو آج ہمارے سے کوسوں دور چلا گیا ہے وہ ہمارے قریب آ جائے۔ اس کی محنت، اس کی کاوش گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسی محنت کرنے والے آپ کو مل جائیں تو بجائے ان کی مخالفت کے ان سے محبت کا اظہار کیجیے، انہیں اپنا معاون اور مددگار سمجھ کر ان کے ساتھ ناصرہ بنیے گا، ان کے ساتھ ناصرہ بنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا مالی طور پر، سیدہ خدیجہ مالدار تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی معاملات ایسے آتے تھے جہاں آپ کو صدقہ خیرات یا لوگوں کی معاونت اور مدد کرنا پڑتی تھی، لیکن آپ کے پاس دینے لینے کو کچھ نہ ہوتا تھا، آپ اس میں پریشان رہتے۔ تو سیدہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج، یہ مال میرا نہیں، آپ کہیں جاؤ سارا میرا مال جو کچھ ہے، میری زندگی، میرا مال، میرا گھر، میری جائیداد، میرا بزنس، میرے جانور، یہ سب کچھ کے سب کچھ میرے محبوب میں نے آپ کے ملک کیے، جاؤ میرے غلام زید بن حارثہ سمیت سب کچھ آپ کی ملک ہے، آپ ان سب چیزوں کو جی بھر کے خرچ کرو، میرے خامن، میرے سرتاج، آپ غریبوں میں تقسیم کرو، آپ لوگوں کی مدد کرو، آپ لوگوں کے کام آؤ۔ خدیجہ آج کے بعد اپنے مال کا حساب نہیں رکھے گی اور اس پر کوئی حکومت نہیں رکھے گی، کوئی ملکیت نہیں رکھے گی۔ آج کے بعد مالک بھی آپ ہو، قاسم بھی آپ ہو، تقسیم بھی آپ کرو، دو بھی آپ۔ میں خدیجہ کو بس آپ کے پاس رہنا ہی سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ ناصرہ تھی میرے نبی کی، ناصرہ، مدد کرنے والی۔ میرے نبی نے ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، جیسے میں نے جمعے میں عرض کیا، حضرت حالہ آئی تھی، حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ۔ حضور نے کہا لگتا ہے خدیجہ کی آواز آ رہی ہے، حالہ ہوگی۔ آواز کیونکہ حضرت خدیجہ سے ملتی تھی تو سیدہ عائشہ نے کہا رسول اللہ آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہو، وہ تو بوڑھیا تھی، اب بھول جاؤ۔ حضور ماں عائشہ میں کیسے بھولوں، جب سب مجھے چھوڑ رہے تھے وہ مجھے اپنا رہی تھی، سب مجھ سے دور جا رہے تھے وہ میرے قریب آ رہی تھی، سب نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا، سب میری تکذیب کر رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی، سب مجھے نہ جانے کن لفظوں سے دکھ دے رہے تھے، وہ مجھے محبت کی تسلیاں دے رہی تھی۔ جو خدیجہ نے میرے ساتھ دن نبھائے وہ دن میں کیسے بھول جاؤں، وہ تو میری بہت بڑی مددگار تھی، معاونہ تھی، اس نے تو میرے ساتھ معاونت ہی بڑی کی، تعاون ہی بڑا کیا، اس نے تو میرے کام میں، میرے عمل میں، میری نبوت میں، میری ابتدائی زمانے کی ایمانی زندگی میں، نبوت کی زندگی میں جو میرے ساتھ اس نے نبھا کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھر کے نظام کو سدھارو، دین کو سیکھو۔ آج ہم اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھا کر فخر محسوس کرتے ہیں، میری بچی بہت پڑھ گئی، میں ہوں رشتہ بھی کسی بڑے پروفیسر دا لیسا، پائلٹ کوئی لبے، وہ جہاز بہا کے اڑاوے، وہ اڑاتے اڑاتے نہ اڑنے کے قابل رہتی ہے نہ مڑنے کے قابل رہتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لاکھوں پتی کے پیچھے پڑنے کی کوشش کی، وہ روپیہ پتی بھی نہیں رہی، بھیک مانگتی پھر رہی ہیں۔ اگر پیسے سے سکون ملتا تو میرا نبی حضرت علی کو اپنی بیٹی فاطمہ نہ دیتا، میرا نبی ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دیتا جہاں پر پیسے کے انبار ہوتے۔ علی کے پاس تو رہنے کو کمرہ بھی نہیں تھا، وہ بھی حضور نے ایک صحابی سے عاریتاً لے کے دیا۔ اور ہم ان چیزوں کے اوپر بچیوں کے مطالبے ہوتے ہیں، میرا رشتہ ایسے بندے سے کراؤ جڑا لکھا پتی ہوئے، میں رج کے بہ کے کھاواں، دو نوکر ہون، میں کام بھی نہ کراں، بیٹھ دے بیٹھی رہواں، بہ کے تو کی کریں گی، بیٹھ بیٹھ کے گوڈے جڑ جائیں گے، موٹی ہو جائے گی، پھر تیری عزت ویسے ختم ہو جائے گی۔ کام کاج والی تو عزت والی ہوتی ہیں۔ دین اسی چیزوں کا نام بنتا ہے، یہی ہمارے حالات بنتے ہیں۔ اللہ سے دیندار مانگو، اللہ سے سکون مانگو، اللہ سے راحت مانگو، اللہ سے
امن مانگو، اللہ سے خیر خواہی مانگو، اللہ سے ہمدردی مانگو، اللہ سے دینداری مانگو، اللہ سے ایمانداری مانگو، اللہ سے عبادت گزاری مانگو، اللہ سے شب زندہ داری مانگو، اللہ سے روزہ داری مانگو، اللہ سے صیام اور صوم و صلاۃ مانگو، اللہ سے تلاوت مانگو، اللہ سے ذکر الہی مانگو، اللہ سے عشق مصطفیٰ مانگو، اللہ سے محبت عائشہ مانگو، محبت ختیجہ مانگو، عکس ختیجہ، جل کے ختیجہ، نقش ختیجہ مانگو، تاکہ تیرے ایک ایک قدم پر اللہ پاک تیرے لیے رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، بلندیاں، عزتیں، ترقیاں، کامیابیاں تیرے مقدر لگا دے اور تجھے ان تمام نعمتوں سے نواز کے تجھے عزت والا بنا دے۔ ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ آج باپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت لاکھوں کے قرضے اٹھاتے ہیں، بیٹی تو اگلے گھر میں چلی گئی جہیز کے سامان کو لے کر، لیکن باپ ساری زندگی کے لیے قرضوں میں ڈوبا پڑا رہا۔ جب قرضے والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر کیا دیکھا؟ ہم نے ان باپوں کو پنکھوں سے لٹک کر خودکشیاں کرتے دیکھا۔ جب قرضے والوں نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہم نے ان ماؤں کو کیا دیکھا؟ ان ماؤں کو زہر کی گولی کھا کر مرتے دیکھا۔ ہم نے ان ماں باپ کو خودکشیاں کرتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بچی کی شادی پہ قرضہ لیا تو اترنے کا نام نہیں لیتا، مہینے میں 10,000 تو میں کماتا ہوں، روٹی پوری کروں کہ قرضے اتاروں، گھر بھی